أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم بحمدہ تعالی دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 81 ہے، چھٹا پارہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 57 شروع ہو رہی ہے۔ مالک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، مت بناؤ، کن کو مت بناؤ؟ الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جنہوں نے بنا لیا ہے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل۔ یہ کون لوگ ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یعنی وہ لوگ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب کو مت بناؤ۔ والکفار، اور کافروں کو بھی مت بناؤ۔ کیا مت بناؤ؟ اولیاء، دلی دوست۔ تم اہل کتاب کو اور کافروں کو دلی دوست مت بناؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ یہ آیت نمبر 55 ذرا پھر دیکھیے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا ولی، تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں۔ یہاں ولی کا معنی کیا ہے؟ دوست۔ اور پھر ایک آیت چھوڑ کے فرمایا کہ کافروں کو اور اہل کتاب کو دوست مت بناؤ۔ تو یہ جو معنی کرتے ہیں نا شیعہ کہ یہاں ولی کا معنی حاکم ہے، یہ سب ایسے ہی ہے، اس کا قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں کہ مولا علی خلیفہ بلا فصل ہے، نہیں، دوستی کا ذکر ہے۔ ہاں، حضرت علی مومنوں کے دوست ہیں، اللہ بھی مومنوں کا دوست ہے، رسول بھی مومنوں کے دوست ہے، اور کامل ایمان والے بھی مومنوں کے دوست ہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تمہیں ندا کی جاتی ہے اور جب تم ندا کرتے ہو، اذان دیتے ہو،
بلاتے ہو الی الصلاۃ، نماز کی طرف، اتخذوها حضوا ولعبا، تو یہی اہل کتاب اور کافر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی کھیل بنا لیتے ہیں۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہیں جن کے اندر عقل نہیں ہے، یہ بے عقل لوگ ہیں۔ اب قرآن فرماتا ہے جب تم نماز کے لیے ندا کرتے ہو، اذان دیتے ہو، پتہ چلا اذان کا ذکر قرآن میں تو ہے، سورہ جمعہ میں بھی فرمایا گیا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے۔ اذان کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن اس کی تفصیل ہمیں یہاں نظر نہیں آئی کہ اذان کن الفاظ سے کہنی ہے، اور یہ تفصیل ہمیں ملے گی حدیث مبارکہ سے۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ حدیث کی بالکل ویلیو ہے ہی نہیں، ہاں اس حدیث کی ویلیو نہیں جو قرآن سے ٹکرائے اور جو قرآن کی وضاحت کرے، وہ حدیث ہمارے سر کا تاج ہے۔ قل یا اہل الکتاب، فرما دیجئے اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، تو کیا تمہیں ہماری یہی بات بری لگتی ہے، الا ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وما انزل الینا، اور جو ہم پر اترا ہم اس پر ایمان لے آئے، وما انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے اترا ہم اس پر ایمان لے آئے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک تم میں سے اکثر فاسق ہیں۔ تو ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو مانا، قرآن کو مانا، پہلی کتابوں کو مانا، اگر تمہیں برا لگتا ہے تو تمہاری مرضی، رب کا فرمان ہے تم میں سے اکثر وہ ہیں ہی نافرمان، فاسق ہیں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ہر بات لوگوں کو بری لگتی ہے۔ نہیں، ہر بات ہر کسی کی بری نہیں ہوتی۔ بعض برے بندے ہوتے ہیں اچھی بات کر لیتے ہیں، اور بعض اچھے لوگ ہوتے ہیں ان سے بری بات نکل جاتی ہے۔ بات کو دیکھا جائے گا، بات کرنے والے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ انظروا الی ما قیل، جو کہا گیا ہے اس کی طرف دیکھو، ولا تنظروا الی من قال، اور یہ مت دیکھو کہ یہ بات کہی کس نے ہے۔ تو ہم تو وہی بات کہتے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے ہم پر، ہم سے پہلے والوں پر، ہم تو اس پر، تمہیں برا لگتا ہے تو تمہاری مرضی۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، فرما دیجئے کیا میں تمہیں خبر دے دوں جو اللہ کے ہاں بدلے درجے کے اعتبار سے زیادہ برا ہے؟ کیا میں اس کی خبر دے دوں جو اللہ کی بارگاہ میں مثوبہ درجہ ثواب کے اعتبار سے شر برا ہے؟ وہ کون ہیں؟ من لعنہ اللہ، یہ وہ ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، وغضب علیہ، اور اس پر ناراض ہوا ہے۔ اللہ کے ہاں کس کا درجہ برا ہے؟ جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ اس پر ناراض ہوا ہے۔
وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور اللہ نے ان میں سے بندر بنائے، سور بنائے، شیطان کے پجاری بنائے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں درجے کے اعتبار سے بہت برے ہیں، ان کا درجہ اچھا نہیں ہے۔ اولئک شر مکانا، یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ زیادہ برا ہے۔ وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ سیدھی راہ سے بہت دور ہے، گمراہ ہیں۔ ان کا حال کیا ہے؟ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ آتے ہیں آپ کے پاس کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے آپ کے پاس ہیں، کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، اور جب واپس گئے، جب آئے تھے تو کفر کے ساتھ آئے تھے۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور یہی لوگ کفر کے ساتھ ہی یہاں سے نکلے ہیں۔ آئے تھے، زبان سے کہہ رہے تھے ہم ایمان لائے، لیکن دل میں کیا تھا؟ کفر۔ سرکار کے ساتھ بیٹھے، کفر نہیں نکلا، باہر نکلے تو بھی اندر کفر تھا۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو وہ چھپا رہے ہیں۔ بندوں سے تو چھپا سکتے ہو، خالق اور مالک سے کون بندہ چھپا سکتا ہے؟ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور تم دیکھو گے ان میں سے بہت سے لوگوں کو، یسارعون، جو دوڑتے ہیں، فی الاسم، گناہ میں، والعدوان، اور زیادتی میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کتنا برا ہے جو یہ کام کرتے ہیں، حرام خوری کتنی بری چیز ہے، اسم اور عدوان، گناہ اور نافرمانی، زیادتی کتنی بری چیز ہے۔ لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں روکتے ان کو علماء اور فقہاء، والاحبار، اور ان کے پیر، ان کے صوفی، ان کے درویش، ان کو کیوں نہیں روکتے؟ کس بات سے؟ عن قولہم الاسم، گناہ کی بات سے۔ یہ جو گناہ کی بات کرتے ہیں ان کے صوفی درویش کیوں نہیں روکتے؟ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ پتہ چلا یہ برائی سے رکنا یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے۔ برا کام ہوتے دیکھ کر چپ کر جانا یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ زبان سے جہاں تک ہماری استطاعت ہے، زبان سے روکنا ہمارے لیے ہے، زبان سے ہم ان کو روکیں گے۔ ہاتھ سے روکنا حکومت کا کام ہے، زبان سے روکنا علماء کا کام ہے، اور دل میں برا سمجھنا یہ بیچاروں کا کام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا فلانی بستی کا بیڑا غرق کرو۔ یا اللہ وہاں ایک صوفی صاحب بھی رہتے ہیں، وہ تو تیری بڑی یاد کرتے ہیں، اس کا بھی بیڑا غرق۔ فرمایا پہلے انہوں پھڑو، اس لیے کہ اس کے سامنے گناہ ہوتا رہا اور اس نے روکا نہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے۔ وہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں۔ وہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اب پھر ان کی دوسری بکواس اسی کے ہم مانا
اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ کنجوس ہے. کہتے ہیں نا بڑا ہوتا ہاتھ کھلا ہے. بھائی کیا مطلب ہوتا ہے؟ بڑا سخی ہے. بڑا ہاتھ بند بھی ہوتا، دیتا کسی کو کچھ نہیں. تو یہ یہودیوں کا کہنا ہے اللہ کسی کو دیتا کچھ نہیں، اللہ کا ہاتھ بند ہے. غلت ایدیہم، اور تیرا ہاتھ، ان کے ہاتھ بند ہو جائیں، ان کے ہاتھ باندھے جائیں، ان کے ہاتھ. وَلُعِنُوا، اور لعنت ہے ان پر، بما قالوا، جو انہوں نے کہا. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. ينفق کیف یشاء، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. اس آیت کو ذہن میں رکھنا. یہودیوں نے کہا تھا اللہ کا ہاتھ ہے جکڑا ہوا، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے ہاتھ ہیں کھلے. اب ہمارا اور بعض وہابیوں کا جھگڑا اصل یہی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بند ہیں، اللہ کسی کو دیتا کچھ نہیں، نبیوں ولیوں کو دیتا کچھ نہیں. جبکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اور نہیں، اللہ کے ہاتھ بند نہیں، اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں. اللہ سخی ہے، وہ نبیوں کو بھی دیتا ہے، ولیوں کو بھی دیتا ہے، فرشتوں کو بھی دیتا ہے، ہر مخلوق کو دیتا ہے. وہ چیونٹیاں جو بلوں میں رہتی ہیں ان کو بھی تو میرا مالک ہی دیتا ہے نا. یہ ہمارا اور ان کا اصل جھگڑا کس بات میں ہے؟ یہ نہیں کہ نبی کے پاس ہے کچھ کہ نہیں. جھگڑا کیا ہے؟ اللہ سخی ہے یا کنجوس؟ اہل سنت کا نظریہ ہے اللہ سخی ہے، اس نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا ہے. کتنا عطا کیا ہے؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے تو آپ کو جتنا بھی دیا ہے کثرت سے عطا فرمایا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ ان میں سے کئیوں کو، بڑھاتا ہے، اور ضرور بڑھاتا ہے کئیوں کو ان میں سے. کون سی چیز بڑھاتی ہے؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا، یہ چیز بڑھاتی ہے ان کو. کس چیز میں؟ طغیانا و کفرا، سرکشی میں اور کفر میں. جو جو آیتیں اترتی جاتی ہیں ان کی کفر اور ان کی شرارتیں، سرکشی بڑھتی جاتی ہے. پھر اللہ کہتا ہے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور ڈال دی ہے ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک. كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا، جب کبھی انہوں نے بھڑکائی آگ، للحرب، جنگ کے لیے، اطفأها اللہ، اللہ نے اس کو بجھا دیا. کئی مرتبہ انہوں نے جنگ کرنے کی سازش کی کہ لڑائی ہو جائے، لیکن اللہ نے ان کے منصوبے پر پانی پھیر دیا. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کے گناہ معاف کر دیتے. ایمان تو لاؤ ہمارے محبوب پر. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ضرور ہم ان کو داخل کر دیتے
اے نعمتوں والے باغات میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ قائم رکھتے تورات کو اور انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے، اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، قرآن کو قائم کرتے، بشارت ہے یہ، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو یہ کھاتے اپنے اوپر سے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں سے ایک امت ہے اعتدال پر، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے اکثر بہت برے کام کرتے ہیں۔ اس آیت کو ذہن میں رکھیے، اور جب اللہ آپ کو موقع دے زندگی میں تو ضرور اس پر عمل کیجئے گا۔ فیصلہ کرنے کی اگر آپ کو قوت مل جائے تو قرآن کے مطابق فیصلہ کیجئے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ اللہ کا غلط نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے میرے قرآن کے مطابق فیصلہ کر کے دیکھو، تمہارے لیے اوپر سے بھی رزق آئے گا، نیچے سے بھی تمہیں رزق ملے گا۔ اوپر سے رزق کیا آئے گا؟ بارش آئے گی، بیماریوں کے وائرس ختم ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت اترے گی نا اوپر سے، تو وائرس بھی تو پھیلتا ہے نا، یہ بیماریوں کے یہ کھانسی کا وائرس ہے، یہ نمونیوں کا وائرس ہے، یہ کورونے کا وائرس ہے، یہ ٹی بی کا وائرس ہے۔ تم قرآن کو نافذ کر کے تو دیکھو سچے دل سے، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اوپر سے رحمتیں اتریں گی، اور نیچے سے غلہ جو ہے بڑا شاندار غلہ اگے گا۔ تم ایک کھیت میں سے جتنا غلہ حاصل کرتے ہو، اس سے 10 گنا غلہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تم اللہ کے بن کے تو دیکھو صحابہ کرام کے پاس کیا تھا، غریب تھے، فقیر تھے۔ جب انہوں نے قرآن پر عمل شروع کیا، سرکار کے کہنے میں آئے، سرکار کا کلمہ پڑھا، تو اللہ نے ان کے گھروں کے اندر کتنی فراوانی فرما دی تھی۔ تو جو قرآن پر عمل کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے محروم نہیں رہتا۔ اب یہ آیت بھی دھیان سے سننا، یا ایھا الرسول، اے پیارے رسول علیہ السلام، بلغ پہنچا دیجئے ما انزل الیک، جو بھی اتارا گیا ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو کچھ اتارا گیا ہے یہ سارے کا سارا آگے پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، جو اللہ نے اتارا ہے اس کو چھپا لیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر آپ نے اپنی رسالت کا کام نہیں کیا، اللہ کا پیغام آگے نہیں پہنچایا۔ اور محبوب ڈرنا نہیں کسی سے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے، اللہ آپ کو لوگوں کی شرارتوں سے بچائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کی بالکل صاف آیت ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے حکم کیا دیا، ہم جو بھی حکم نازل کریں وہ آپ نے آگے پہنچانا ہے، ایک حکم بھی آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔
کیوں؟ اللہ آپ کا محافظ ہے، کسی کی پرواہ مت کیجیے۔ جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کا ایک ایک فرمان ہم تک پہنچا دیا ہے، سرکار نے اس میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ لیکن شیعہ حضرات یہاں ایک نئی کہانی بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام آخری حج سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ ہے وہاں تالاب بنا ہوا ہے، تالاب کو کہتے ہیں غدیر، جگہ کا نام ہے خم۔ غدیر خم پر پہنچے تو اللہ نے فرمایا چل محبوب علی کی خلافت کا اعلان کر۔ جبریل پیغام لے کر آئے، کس کی خلافت کا اعلان کر؟ علی کی خلافت کا اعلان کر۔ نبی کریم علیہ السلام ڈر گئے، کہا نہیں مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، یہ تو بڑا قتل و غارت ہو جائے گی، خون خرابہ ہو جائے گا۔ جبریل واپس چلے گئے، جا کے اللہ کو کہا یا اللہ اور تیرا محبوب تو ڈرتا بہت ہے، وہ تو کہتا قتل و غارت ہو جائے گی۔ تو اللہ نے کہا جا کے میرے محبوب کو کہہ دے محبوبہ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، کر دے خلافت کا اعلان۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے خلافت کا اعلان کیا، کن لفظوں سے؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ لو جی علی کی خلافت کا اعلان ہو گیا، نعرہ حیدری، صلوات دی چھل آ گئی۔ لو یہ کوئی دلیل ہے؟ قرآن میں کوئی لفظ نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہیں، قرآن میں کوئی لفظ نہیں۔ اور یہ تڑکا بھی انہوں نے حدیث کا لگایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں نا۔ اور یہ حدیث بھی ایسی نہیں کہ جس پر 100% محدثین کا اتفاق ہو، کچھ محدثین نے اس پر جرح بھی کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں۔ کون سی؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، لیکن الحمدللہ ہم اس کو صحیح مانتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جس کے مولا ہیں علی بھی اس کا مولا ہے۔ کیا مطلب ہے حدیث کا؟ سرکار فرماتے ہو میرے دین میں یہ نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ پیار کرو، میرے علی کے ساتھ دشمنی کرو، جس کا میں محبوب اس کا علی بھی محبوب۔ لیکن یہ شیعوں نے جو کہانیاں گھڑی ہیں نا، یہ بالکل من گھڑت، یہ پہلے کہ جبریل آیا علی کی خلافت کا اعلان کر، سرکار نے کہا نہیں مجھے ڈر لگتا ہے، پھر جبریل واپس چلا گیا، پھر اللہ کا پیغام لے کے آیا، تو اب جبریل علیہ السلام نے جب تسلی دی تو پھر اعلان کیا خلافت کا، وہ بھی گول مول، کہ اللہ کو نہیں پتا تھا یہ خلافت کا اعلان کس طرح کیا جاتا ہے؟ کیا نبی کریم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ خلافت کا اعلان کس طرح کیا جاتا ہے؟ تو یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، من گھڑت روایتیں ہیں۔ ان میں ایک راوی ہے عطیہ، وہ روایت کرتا ہے کلبی سے۔ عطیہ بھی شیعہ، کلبی بھی شیعہ، اور پھر اس نے کلبی کی کنیت رکھی تھی۔ کنیت کیا تھی؟ ابو سعید۔ وہ کہتا تھا مجھے ابو سعید نے بتایا۔ جب صرف اتنا کہا جائے ابو سعید نے بتایا تو شک کس پر پڑتا ہے؟ ابو سعید خدری پر۔ وہ دھوکہ دیتا تھا اس طرح کہ ابو سعید خدری نے بتایا ہے، حالانکہ وہ ابو سعید خدری نہیں ہوتے تھے، یہ کلبی ہوتا تھا۔ یہ کلبی، یہ شیعہ من گھڑت، محدثین اس کی روایت لینے کو تیار نہیں۔ اس طرح کی حدیثیں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ
کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم تو کچھ بھی نہیں، تم کسی چیز پر نہیں ہو، حتیٰ تقیموا التوراۃ، کب تک تم کسی چیز پر نہیں ہو؟ جب تک تم تورات کو قائم نہیں کرتے، والانجیل، اور انجیل پر، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ضرور بڑھائے گا ان میں سے کئیوں کو۔ کون بڑھائے گا؟ ما انزل الیک من ربک، وہ آیات جو اتاری گئیں تیری طرف تیرے رب کی طرف سے، وہ ان کے بڑھائیں گی۔ کیا چیز بڑھائیں گی؟ طغیانا و کفرا، شرارت اور کفر کو، یعنی جو آیتیں نازل ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ان کی سرکشی اور کفر میں ترقی ہوتی ہے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو پس نہ غم کر کافر قوم پر۔ پہلے پارے میں کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ ان کی بیماری کو بڑھاتا ہے۔ کس طرح؟ محبوب کو شانے دیتا ہے، ان کے دل کا کوڑ جو ہے، وہ حسد جو ہے، وہ جلن ہے، وہ بڑھتی جاتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لو، کئی لوگ ہیں جن کو کچھ لوگوں سے خدا واسطے کا ویر ہوتا ہے، اور ویر جو ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے وہ جلتے رہتے ہیں، اور ان کی جلن میں کس طرح اضافہ ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے نا، ایک نعمت ملی تو اور ساڑا پہ گیا، دوسری ملی اور ساڑا پہ گیا، تیسری ملی اور ساڑا پہ گیا۔ یہ سب یہودیوں کا ہی طریقہ ہے۔ اللہ کی نعمت جس کو ملے وہ بھی خوش ہو، دوسرا ساتھی بھی خوش ہو، پھر ہوتی ہے اللہ کی نعمت کی قدر۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، والصابئون، اور وہ لوگ جو صابی بنے۔ صابی پہلے پارے میں گزر چکا، جو ستارہ پرست تھے۔ والنصارى، اور عیسائی بنے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بے شک ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پکا وعدہ، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ان کی طرف ہم نے رسول بھیجے۔ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب کبھی آ گیا ان کے پاس کوئی رسول، بے ساتھ ما اس چیز کے، لا تہویٰ انفسہم، جن کو ان کے نفسوں نے خواہش نہیں کی، جو ان کے نفسوں کی خواہش کے برخلاف چیزیں تھیں، فریقاً کذبوا، تو کچھ لوگوں نے جھٹلایا، وفریقاً یقتلون، اور کچھ لوگوں نے ان نبیوں کو رسولوں کو قتل کیا۔ وحسبوا الا تکون فتنۃ، اور انہوں نے گمان کیا وہ کبھی آزمائش میں نہیں پڑیں گے، ان پر آزمائش نہیں آئے گی۔ تو پھر ہوا کیا؟ فعموا، انے ہو گئے، وصموا، اور ڈورے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان پر رحمت کے ساتھ رجوع کیا۔ ثم عموا وصموا، پھر اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے کئی، واللہ بصیر بما یعملون،
اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ جو ہے وہ مسیح ابن مریم ہے۔ وقال المسیح، اور مسیح نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی وربکم، عبادت کرو اللہ کی جو تمہارا رب ہے، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ نے حرام کر دی ہے اس پر جنت، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین میں تیسرا ہے۔ وہ کہتے تھے اصل ہے تثلیث، باپ، بیٹا، روح القدس۔ باپ ہوا اللہ، تو یہ تین ہے نا، تین میں تیسرا پھر اللہ بنا نا؟ نہیں، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تین میں تیسرا ہے انہوں نے کفر کیا۔ وما من الہ الا الہ واحد، ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر وہ باز نہ آئے اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو ضرور چھوے گی کافروں کو ان میں سے عذاب علیم، درد دینے والا عذاب ان کو چھوے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، تو کیوں نہیں یہ توبہ کرتے اللہ کی طرف، ویستغفرون، اور اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح مریم کا بیٹا مگر رسول۔ مسیح علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے، اللہ کے بیٹے، حضرت مریم کے بیٹے اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، الہ نہیں ہیں، وہ رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، ان کی ماں صدیقہ تھی، سچی تھی، وہ جھوٹی نہیں تھی۔ یہودی جو بکواس کرتے ہیں، بیٹے آرام سے، ان کی ماں صدیقہ تھی۔ یہ جو بکواس کرتے ہیں یہودی کہ وہ زناکار تھی، وہ غلط بکواس ہے، وہ ماں ان کی صدیقہ تھی۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، اور جو کھانا کھاتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا، کیونکہ معبود وہ ہوتا ہے جو کبھی کسی کا محتاج نہ ہو۔ میں کھانے کا محتاج، تم کھانے کے محتاج، تو بھئی ہم معبود نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم محتاج ہیں، اور خدا وہ ہوتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھ کیسے ہم صاف صاف بیان کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں۔ ثم انظر، پھر دیکھ، انا یؤفکون، وہ کیسے پٹھے ہو جاتے ہیں، کیسے اوندے لٹکائے جاتے ہیں۔ قل تعبدون من دون اللہ، اے فرما دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو ما اس کی، لا یملک لکم، جو تمہارے لیے نہیں مالک، ضرر نقصان دینے کا، ولا نفع، اور نہ نفع دینے کا، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تم معبود بناتے ہو عیسیٰ ابن مریم کو، تو عیسیٰ ابن مریم یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنی طرف سے نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں۔ ہاں نفع دیتے ہیں لیکن اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی عطا سے۔ وہ تو نفع نہیں دیا تھا کہ میں مردے زندہ کر دیتا ہوں، میں کوڑی کو ٹھیک کر دیتا ہوں، میں مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وہ نفع دیتے تھے
لیکن اپنی طرف سے نہیں دیتے تھے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی عطا کے ساتھ۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، فرما دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، مت غلو کرو اپنے دین میں غیر الحق، ناحق، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور نہ اتباع کرو ایسی قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا، جو گمراہ ہو گئے، من قبل، اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، خود بھی گمراہ ہو گئے اور کئیوں کو گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، حضرت داؤد کی زبان پر بھی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر بھی۔ حضرت داؤد نے بھی بنی اسرائیل کے ایک ٹبر پر لعنت ڈالی، اور حضرت عیسیٰ نے بھی ایک ٹبر پر لعنت ڈالی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ کیوں لعنت ڈالی؟ یہ اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ نہیں رکتے تھے عن منکر، بری بات سے، فعلوہ، وہ اس کو کرتے تھے۔ جو بری بات وہ کرتے تھے پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، کتنی بری چیز ہے وہ کرتے تھے۔ پھر پتہ چلا برا کام ہوتے دیکھ کر روکنا، یہ جتنی بندے کی استطاعت ہے یہ بندے پر لازم ہے۔ حکومت پر لازم کیا ہے کہ بری بات ہوتی دیکھے تو ڈنڈے سے روکے۔ عالم دین کی ڈیوٹی کیا ہے؟ برا کام ہوتے دیکھے تو زبان سے روکے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، تو دیکھے گا ان میں سے بہت کو جو دوستی رکھتے ہیں کافروں سے، یہ جو اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، تو دیکھے گا بہت سارے یہودی یہ کافروں کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، کیا ہی بری چیز ہے جو انہوں نے بھیجی اپنے لیے، خود اپنے لیے کتنی بری چیز اپنے بھیجی۔ مثلا یہ کتنا بے وقوف ہے بندہ جو اپنے کھانے کے لیے زہر آگے بھیج دے، اے سنبھال کے رکھی، میں نے وقت پہ آدھے کھاواں گا، تو کتنی بری بات ہے یہ۔ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ کا ان پر عذاب نازل ہوا، اللہ ان پر ناراض ہوا۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اور اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی پر، وما انزل الیہ، اور اس پر جو ان کی طرف اتارا گیا، اگر ایمان لے آتے، متخذوہم اولیاء، تو یہ کافروں کو ہرگز دوست نہ بناتے۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا، تو ضرور پائے گا سب لوگوں میں سے زیادہ سخت دشمن مومنوں کا، کن کو؟ الیہود، یہود کو۔ ساری دنیا میں مومنوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ یہودی۔ والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یہودی اور مشرک ساری دنیا میں مومنوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا،
اور تو ضرور پائے گا ان کو زیادہ قریب دوستی میں مومنوں کے ساتھ. کن کو پائے گا؟ الذین قالوا انا نصارا، ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں. عیسائی یہودیوں کی نسبت، مشرکوں کی نسبت مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں، زیادہ دوست ہیں. ذالک، یہ کیوں دوست ہیں؟ بِأَنَّ مِنْهُمْ، اس لیے کہ ان میں سے قسیسین علماء بھی ہیں، وَرُهْبَانًا اور صوفیاء بھی ہیں، درویش بھی ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور یہ اتنا تکبر نہیں کرتے جتنا تکبر وہ کرتے ہیں یہودی اور مشرک. یہاں ایک بات کی طرف اور توجہ کراؤں گا. وہ ایک آیت آتی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. وہ ہمارے خطیب پتہ نہیں وہاں کیا کیا مودت کے معنی بیان کرتے ہیں. وہی لفظ یہاں بھی ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور تو پائے گا ان میں سے ان کو زیادہ قریب مودت کے اعتبار سے. مودت کا معنی دوستی، دوستی. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور جو رشتہ داروں کی قربت اور دوستی ہوتی ہے نا، بے حیاؤ، اس کا تو خیال کرو. میں تم سے پیسے تھوڑی مانگتا ہوں. سرکار کے فرمان کا مطلب یہ ہے. اور ہمارے خطبہ شروع ہو جاتے ہیں ایک مودت ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے. جو مودت وہاں ہے وہی مودت یہاں بھی ہے. الحمدللہ 6 پارے مکمل ہوئے. اللہ تعالیٰ جتنا پڑھا گیا ہے اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو ٹھیک ٹھیک بیان ہوا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے.